السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ پنک کلر کی کامدار میکسی میں ملبوس، سر پر ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے، سافٹ سے میک اپ میں ساتھ میں ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سہران جو بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس باتھ روم سے باہر نکلا تو نظر اس پر گئی۔ وہ لڑکی تیسرے دن سے اس کا چوتھی دفعہ صبر آزمانے پر مجبور تھی۔ وہ اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی جو سہران نہیں چاہتا تھا۔ سہران کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور اس کے پیر منجمد ہو گئے۔ ہائے اللہ، 7:30 بج گئے اور میں ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی۔ زامیش وال کلاک پر نظریں مرکوز کرتے وقت دیکھ کر پریشان ہوتی بولی اور بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ ہٹیں سامنے سے، دیر ہو رہی ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ سہران کو راستے میں کھڑا پا کر وہ اسے دیکھے بغیر کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ سہران ہوش میں آیا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ میں کیوں بار بار اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوتا جا رہا ہوں؟ سہران بال بناتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں پرسوچ انداز میں دل میں کہنے لگا اور میرر سے اسے دیکھنے لگا جو ہیلز پہننے میں مصروف تھی۔ ہو گئی ریڈی میں زامیش کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگے، جس پر سہران نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے ابھی ٹائم ہے۔ سہران اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہتے ساتھ خود پر پرفیوم چھڑکنے لگ گیا۔ زامیش اسے دیکھنے لگی۔ زامیش اپنی تصویریں لینے میں مصروف ہو گئی۔ سہران تو تیار ہو رہا تھا مگر نظریں زامیش پر ہی مرکوز تھیں۔ بالآخر 8 بج گئے اور سہران بھی ریڈی ہو گیا۔ سہران صاحب، داجی کہہ رہے ہیں آپ دونوں نیچے آ جائیں، مہمان آ چکے ہیں۔ ملازم دروازے پر دستک دی۔ ابرار خان زادہ کا دیا ہوا حکم بتاتے ساتھ چلا گیا۔ چلیں، سہران اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زامیش اس بات میں سر ہلا گئی اور فون ٹیبل پر رکھتی دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ سہران نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ زامیش نے اسے دیکھا۔ باہر گھر والے سارے موجود ہیں تو ایسے ہی جانا ہوگا۔ سہران اسے خود کو دیکھتا پا کر سنجیدگی سے کہنے لگا۔ زامیش نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دونوں زینے اتر کر نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ لان میں سبھی لوگ موجود تھے اور ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر ہر ایک کو اس کی جانب متوجہ کر گئے۔ وہ دونوں ساتھ میں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ اس قدر خوبصورت ہے کہ ہر ایک ستائشی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زامیش اور سہران کو آتا دیکھ کر ذکیہ محترمہ اس کے صدقے واری ہو گئیں۔ وہ دونوں سٹیج پر جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ساتھ بیٹھے۔ فریدہ بیگم ان دونوں کو دیکھتی خوشی سے بولی۔ ابرار خان زادہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ یشرا نے آج گرے کلر کی ساڑی پہنی تھی جبکہ حنیم نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہنی تھی۔ حنیم پہننا نہیں چاہ رہی تھی مگر یشرا کی ضد پر اس نے حامی بھر لی۔ وہ اسی طرح گھبرائی ہوئی ایک سائڈ پر کھڑی تھی جب اذہان اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ صحیح، آج تو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے چشمش؟ اذہان اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جان کر ناراضگی جتلاتے ہوئے کہنے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے وہاں سب کے بیچ اس طرح جانا اچھا نہیں لگ رہا، بس اسی لیے یہاں کھڑی ہوں۔ حنیم ہچکچاتے ہوئے اذہان کو ایک سائڈ پر کھڑے ہونے کی وجہ بتانے لگی۔ تو ان کپڑوں میں کیا برائی ہے؟ اذہان اسے سرتا پیر دیکھتا آئیبرو جھکا کر پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے معلوم ہے مجھ پر بالکل اچھی نہیں لگ رہی ساڑی۔ حنیم چہرے پر معصومیت سجائے دھیمے لہجے میں خود سے کہنے لگی۔ خود سے ہی تم پر ساڑی بہت اچھی لگ رہی ہے اور اذہان ظہور خان زادہ کبھی بھی جھوٹی تعریف نہیں کرتا۔ اذہان اس کے سچے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ سچ میں؟ حنیم اس کے چہرے کو دیکھتی بے یقینی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اب چلو، کچھ نہیں ہوگا، اذہان اسے کہتے ساتھ زبردستی لان میں لانے لگا۔ حنیم اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے چلتی ہوئی آئی۔ سمارا محترمہ کی نظر ان دونوں پر گئی۔ اذہان کو حنیم کے ساتھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حقارت سی چھائی اور وہ منہ بنا کر سامنے دیکھنے لگ گئی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی تھی اور تینوں فنکشنز بہت ہی اچھے ہوئے تھے۔ زامیش تھکی ہاری سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سہران تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرتا وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سہران کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا زامیش کپڑے تبدیل کر چکی تھی مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ انہی کپڑوں میں بیٹھی ہوئی لیز کھانے میں مصروف تھی۔ تم نے چینج نہیں کیا؟ سہران اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کرنے جا رہی تھی، اچانک میری نظر ڈراپ پر گئی۔ آپ بھی لیز کھاتے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی تو سوچا لیز ہی کھا لوں۔ زامیش لیز کھانے میں مصروف اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ سہران نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں نہیں کھاتا ہوں، یہ اس دن اذہان سویا ہوگا تو شاید وہ اپنے ساتھ لایا ہوگا۔ سہران اسے دیکھتے ہوئے کندھے اچکا کر جواب دیتے ہوئے بولا تو زامیش بھی کندھے اچکا کر کھانے لگ گئی۔ سہران اپنا کوٹ اتار کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کھاتے ہوئے اس وقت پنک ڈریس میں حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زامیش نان سٹاپ اس کی نظر خود پر محسوس کرتی آئیبرو جھکا کر پریشان سے سوال کرنے لگی۔ تم چینج کر لو۔ سہران اس کے حسین سراپے سے نظریں ہٹائے تھوڑی کنفیوز سا بولا۔ آپ کیا ہیں؟ صبح مجھے چینج کرنا تھا، آپ نے کہا مت کرو، اب نہیں کر رہی تو آپ کہہ رہے کرو۔ زامیش منہ بسور کر اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ لیز کا پیکٹ ڈسٹ بن میں پھینک کر کھڑی ہوئی۔
زہران اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو ہضم ہی نہیں ہو رہا آپ کا اتنے سکون سے مجھ سے بات کرنا۔ زامیش وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکالتے ہوئے ہنس کر کہنے لگی۔ تمہیں میں کبھی اچھا نہیں لگ سکتا، زہران اپنی گھڑی اتارتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا۔ زامیش نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، آپ میرے ساتھ اچھے رہی ہی نہیں ہیں، ہمیشہ ہی آپ مجھ پر چینکتے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں بھلا کون سی لڑکی کو وہ لڑکا پسند ہوگا جو اسے اچھے سے بات ہی نہ کرے؟ زامیش ڈریس ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آتے ہوئے آنکھیں گھما کر اسے جتانے والے انداز میں کہنے لگی۔ تم نے اپنی حرکتوں کو نوٹ کیے؟ میری جگہ کوئی اور ہوتا تمہیں شوٹ کر دیتا۔ زہران اس پر سنجیدہ نگاہیں مرکوز کیے سخت لہجے میں کہنے لگا۔ تو آپ کر دیں گے، آپ سے ایسے ہی توقع ہے مجھے۔ زامیش بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے طنزیہ لہجے میں کہنے لگی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے ہاں؟ تم مجھے جانتے ہی کتنا ہو جو میرے بارے میں ایسی بکواس کر رہی ہو؟ زہران اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے تیش سے چیخا، جس پر زامیش تھوڑا گھبرا گئی۔ مجھ سے زیادہ شاید آپ کو کوئی نہیں جانتا، اور مجھے مت چھوئیں آپ۔ زامیش اس کے گرفت سے اپنے بازو نکالنے کی صحیح کرتے ہوئے دانت پیس کر کہنے لگے۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ ہمت ہے تو مجھے روک لو۔ زہران اس کی کلائی پر گرفت مزید مضبوط کرتا غصے سے بولا۔ زامیش اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی۔ زہران اسے دیکھ رہا تھا۔ بلڈوزر جتنا بھاری تو ہاتھ ہے۔ زامیش غصے سے ہاتھ نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اسے منہ بسور کر بولے۔ زہران کے لب اوپر کو اٹھے اور جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا، اس کے سینے سے آ لگی۔ آج کے بعد اپنی یہ زبان ذرا سوچ کر میرے سامنے چلانا۔ زہران اسے سرد آنکھوں سے گھورتا لفظوں پر زور دیے وارن کرتا کلائی چھوڑ گیا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے؟ زامیش مظلومیت بھری نگاہوں سے اپنی کلائی دیکھتی ہنوز منہ بسور کر کہتی باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈرنا چاہیے بھی نہیں ہے، شوہر ہوں تمہارا۔ زہران اسے جاتا دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگا، جس پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پیر پٹک کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شکر ہے سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ ذکیہ محترمہ کمرے میں آتے ہوئے شکر ادا کرتی ہوئی مسکرا کر کہنے لگی۔ خوش ہو گئی بیگم، آج آپ کی پسندیدہ لڑکی آپ کی بہو بنی ہوئی ہے۔ احسن خانزادہ انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرے زہران کے ساتھ جستی بھی وہی تھی۔ جب یہاں شروع میں آئی تھی تو تھوڑی مغرور لگی تھی، مگر رہتے رہتے نارمل ہو گئی، وہ ہم سب کے ساتھ۔ وہ مسکراتے ہوئے احسن خانزادہ کو اپنی رائے دینے لگے۔ وہ سر کو خم دے گئے۔ اب بس یہ دونوں بچے ہمیشہ خوش رہیں، آج کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ذکیہ محترمہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ان دونوں کو سوچتی مسکراتی ہوئی کہنے لگی۔ جی بالکل اسی طرح جیسے اپنے وقت پر ہم لگے تھے۔ احسن خانزادہ انہیں تنگ کرنے کے لیے مسکرا کر یاد دلانے لگے۔ ذکیہ محترمہ نظریں جھکا گئی۔ آپ بھی نا، وہ شرماتے ہوئے بولی، جس پر احسن خانزادہ ہنستی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سمارا محترمہ پانی کا جگ بھرنے کے لیے کچن میں رات کے پہر داخل ہوئی تو اذہان اور حنیم کو کچن میں موجود پایا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ سمارا بیگم حنیم پر نظریں جمائے سخت لہجے میں اذہان سے پوچھنے لگی۔ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، سوچا چائے پی لوں، اس لیے حنیم سے میں نے بولا۔ اذہان نارمل انداز میں لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سے چائے سمارا محترمہ کو بتانے لگا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ سمارا محترمہ حقارت سے اسے دیکھتی کہنے لگی۔ حنیم گھبرا گئی۔ نہیں ممانی، کوئی تھا نہیں، سوچا بنا دوں میں انہیں۔ حنیم تھوڑی گھبراتے ہوئے دھیمے لہجے میں خوفزدہ سے جواب دینے لگی۔ میں بنا دوں گی، تم جاؤ اپنے روم میں اور اذہان سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ سمارا بیگم اسے تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے چبا کر بولی۔ وہ خاموشی سے سائڈ سے گزرنے لگی۔ موم کیا ہوگی، کتنی انوسینٹ ہے وہ، آپ کیسے بات کر رہی ہیں اس سے، کتنا برا لگا ہوگا اسے۔ اذہان فوراً سے افسردگی سے سمارا محترمہ کو دیکھتا حنیم کے دفاع میں بولا۔ یہ جو معصومیت تمہارے سامنے اپنے چہرے پر سجائے ہوئے ہیں نا، اس سے میں اچھے سے واقف ہوں، اس لیے تم اس سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہو۔ سمارا سرد لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے چائے دیکھنے لگی اور اذہان خاموشی سے جاتی حنیم کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں سمارا محترمہ کو اس سے اس طرح بات کرنا اذہان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ وہ چینج کر کے واپس کمرے میں آئے تو نظر زامیش پر گئی جو نماز ادا کر رہی تھی۔ کچھ پل وہ اس کا پرنور چہرہ دیکھتا رہا، کتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا اس طرح سر ڈھکا ہوا اس کا۔ وہ بیٹھ کی جانے بڑھتا وہاں بیٹھ گیا۔ زامیش نے سلام پھیرا اور ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے تمہارے اس روپ کا تو علم ہی نہیں تھا۔ زہران اسے سلام پھیرتا دیکھ کر تھوڑا حیرت سے بولا۔ وہ اس کی طرف نظریں کر گئی۔ جب ماما بابا کی یاد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ زامیش اسے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ انبلیویبل، زامیش آرام سے بھی بات کر سکتی ہے۔ زہران اس کے آرام سے بات کرنے میں صدمے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامیش دعا مانگنے میں مصروف رہی۔ زہران اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہو اچھے سے بات کرنا۔ زامیش آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورتے ہوئے کہنے لگے۔ زہران نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کے آنسو زہران خانزادہ کو سخت ناگوار گزرے تھے۔ تم رو رہی ہو؟
سہران لہجے میں نرمی سمائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، بس ماما بابا یاد آ رہے ہیں اس لیے۔ زامیش بھرائی ہوئی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتی جائے نماز جگہ پر رکھنے لگ گئی۔ مگر زامیش خانزادہ تو رلانے والوں میں سے ہیں، نہ کہ رونے والوں میں سے۔ سہران اسی پر نظریں مرکوز کی اس کا کہا گیا ڈائلاگ اسے بولا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، مگر میں اتنی پتھر دل نہیں ہوں، انسان ہوں، رونا تو آ ہی جاتا ہے۔ زامیش اسے دیکھتے ہوئے آنسو پونچھ کر اداس مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہنے لگی۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ تم بیڈ پر سونا چاہو تو سو جاؤ، لیکن میں صوفے پر نہیں سو سکتا۔ سہران اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے ہی بولا۔ زامیش اسے دیکھنے لگ گئی۔ مجھ سے صوفے پر نہیں سویا گیا، رات کو بھی میں بیچ میں کشنز رکھ لیتی ہوں، مگر آپ پرامس کریں آپ ان کشنز تک ہی محدود رہیں گے۔ زامیش اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے تمہارے قریب آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زہران اب کی بار ٹھنڈے لہجے میں اسے نظریں ہٹائے کہنے لگا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ وہ خوش ہوتی خود سے بولتے ساتھ اپنے اور زہران کے درمیان کشنز کی دیوار بنانے لگ گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگر ہو سکے تو بیچ میں ایک دیوار لگوا لیں۔ زامیش اسے دیکھتے ہوئے چہرے پر بھرپور سنجیدگی سجائے کہنے لگی۔ آر یو سیریس؟ زہران اس کی بات پر بے یقینی سے بولا۔ وہ ہنسنے لگ گئی اور لیٹ گئی۔ مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ زامیش آنکھیں بند کیے اسے بولتے ساتھ سونے لگ گئی۔ بہت زور کی نیند؟ سہران اس کی کہی بات کو زیر لب دہرا کر سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ زہران گہری نیند سو رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر موبائل اٹھایا اور نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ہاں بولو فرحان۔ زہران نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں اس سے پوچھنے لگا۔ وٹ؟ فیکٹری میں آگ لگ گئی؟ کیسے؟ زہران فرحان کی بات پر ایک دم سے نیند سے جاگتا تیز لہجے میں کہنے لگا۔ میں پہنچ رہا ہوں کچھ دیر میں۔ زہران نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا اور ایک نظر زامیش پر ڈالی جو خود کشنز پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے لب اوپر کو اٹھے وہ اپنی سوچ کو جھٹکتا فوراً سے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کر گیا۔ 10 منٹ میں وہ تیار ہوتا اپنا فون، والیٹ اور گن تھامے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ زامیش اسی طرح دنیا سے بے خبر سونے میں مصروف رہی۔ زہران بیٹا آپ اٹھ گئے اتنی جلدی؟ فریدہ بیگم جو قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی تھی زہران کو نیچے اترتا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی۔ ہاں نا، مجھے اس وقت جلدی پہنچنا ہے، میں آ کر بات کرتا ہوں آپ سے۔ زہران مؤدب انداز میں ان سے کہتے ساتھ باہر کی طرف بھاری قدم اٹھا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ اللہ خیر کرے، اتنی جلدی میں گیا، سب خیر ہو۔ فریدہ بیگم اسے جاتا دیکھتے ہوئے پریشان سے خود سے کہتے ساتھ کمرے کا رخ کر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کس نے یہ کام کیا؟ سہران اس وقت فیکٹری کے سامنے کھڑا سنجیدہ لہجے میں فرحان سے پوچھنے لگا۔ سر مجھے تو چودھری ذوالفقار کا کام لگتا ہے، اس کے علاوہ کر بھی کون سکتا ہے؟ فرحان تھوڑا گھبراتے ہوئے سر جھکائے اس سے بتانے لگا۔ زہران نفی میں سر ہلا گیا۔ ملک منصور بھی تو کر سکتا ہے یہ سب، پہلے ثبوت ملے گا اس کے بعد ابھی اور اسی وقت اسی کام پر لگ جاؤ، اور کچھ ہی گھنٹوں میں مجھے معلوم ہو جانا چاہیے یہ کام کس کا ہے، ورنہ تم جاب سے فارغ، سمجھے؟ سہران مغرور انداز میں اسے دیکھتے ہوئے باروب انداز میں کہتے ساتھ گلاسز آنکھوں پر لگاتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جی صاحب، وہ بس یہی بول سکا اور ڈرائیور گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ حویلی واپس پہنچا۔ ابرار خانزادہ، احسن خانزادہ، ظہور خانزادہ اور اذہان کو پریشان بیٹھا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ اسے آتا دیکھ کر تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیسے لگی آگ فیکٹری میں، کچھ معلوم ہوا؟ ابرار خانزادہ پریشانی سے زہران کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ نہیں ابھی نہیں پتہ لگا، مگر لگ جائے گا پتہ جلدی۔ زہران سنجیدگی سے ابرار خانزادہ کو جواب دینے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگے۔ تم نے چودھری ذوالفقار سے کوئی پنگا تو نہیں لیا نا؟ احسن خانزادہ اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوتے پریشانی سے پوچھنے لگے۔ میں کسی سے بلا وجہ پنگا نہیں لیتا، مگر یہ کام اسی کا ہوا تو وہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ زہران آنکھوں میں سرد پن لیے لفظوں پر دباؤ ڈال کر بولنے لگا۔ شک اس پر ہی ہے یا پھر ملک منصور پر، کیونکہ بہت وقت سے وہ بھی خاموش بیٹھے اور اس کی خاموشی مجھے کب سے کھٹک رہی ہے۔ زہران ابرار خانزادہ کے ساتھ آ کر بیٹھتے پرسوچ انداز میں کہنے لگا۔ وہ تینوں اس کی بات کو غور سے سن رہے تھے۔ جس نے بھی یہ کام کیا تم اسے اچھا سبق سکھانا تاکہ اسے بھی پتہ چلے خانزادوں سے دشمنی مولنا بہت بھاری ہے۔ ابرار خانزادہ بسرد لہجے میں زہران کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چودھری ذوالفقار کا ہاتھ ہے، کیونکہ ملک منصور نے آج سے پہلے بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اذہان اپنی رائے ان سب کو دینے لگا، جس پر وہ سر کو خم دے گیا۔ مگر ثبوت کے بغیر ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر کچھ دیر میں ہمیں سب معلوم ہو جائے گا۔ زہران اذہان کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ نگاہیں اسی پر مرکوز کی کہنے لگا۔ تم ٹھیک بول رہے ہو۔ اذہان اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔